السلام علیکم۔ مجھے اپنا گھر کسی شریف فیملی کو کرائے پر دینا تھا کیونکہ میں اکیلی عورت تھی اور بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اچانک ایک دن ایک بوڑھا آدمی اور ایک لڑکی گھر دیکھنے آئے تو میں نے فوراً انہیں گھر کرائے پر دے دیا۔ میں سمجھی کہ یہ بچی اور وہ بوڑھا باپ بیٹی ہیں، مگر اس وقت حیران رہ گئی جب وہ لڑکی بولی یہ میرے شوہر ہیں۔ مگر اب ہر رات مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز آتی تو میں ڈر کر جاگ جاتی اور پھر صبح فجر کے بعد نیند آتی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا جیسے اس لڑکی پر کچھ ظلم ہوتا ہے۔ میں نے بوڑھے آدمی سے چھپ کر اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ میرے گلے لگ کر روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو بولی، باجی اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو میرے کمرے میں کیمرہ لگا لیں۔ کیمرہ لگانا تو مشکل تھا۔ میں نے اسے اپنا موبائل دیا اور کہا کہ اس سے ویڈیو ریکارڈ کر لینا، میں پولیس کو دکھا دوں گی۔ وہ مان گئی، مگر اگلی رات جب میں نے ویڈیو دیکھی تو جان نکل گئی۔ عدنان کے جانے کے بعد میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں تھی اور پہاڑ جتنی لمبی زندگی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ آج پھر رات کے وقت کتے بھونک رہے تھے اور ان کے بھونکنے کی آواز سن کر میرا دل دہل رہا تھا۔ شاید عدنان کی زندگی میں بھی بھونکتے ہوں گے، مگر جب میرے سر پر شوہر کا سایہ سلامت تھا تو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، نہ ہی ان کتوں کی آواز کبھی اس طرح سے خوف میں مبتلا کیا کرتی تھی۔ اب تو ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا تھا اور یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ جایا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر گھر میں چور گھس آئے تو میں کیا کروں گی۔ آج کل تو چور گھر کے سامان کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھیل کر جایا کرتے ہیں۔ ساری رات مجھے یہی ڈر لگا رہتا کہ شاید یہ کتے چوروں کو دیکھ کر بھونک رہے ہوں۔ میں نے اپنے خوف سے بچنے کا یہی حل نکالا تھا کہ میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن کو کرائے پر چڑھا دوں، یوں مجھے سہارا بھی مل جائے گا اور اس مہنگائی کے دور میں چلو 4 پیسے بھی میرے پاس آ جایا کریں گے۔ میں نے اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ یوں تو محلے میں کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی، آج میں خاص کر آس پاس کے گھروں میں گئی تھی۔ میں نے ایک فرد سے کہا تھا کہ اگر کسی کو کرائے کے لیے گھر کی تلاش ہے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ شرط یہ ہے کہ کرائے کے لیے آنے والے لوگ شریف ہوں اور میں کسی طرح اکیلے شخص کو گھر کرائے پر نہیں دوں گی، بلکہ کوئی فیملی ہی آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس قدر جلدی سنی جائے گی۔ شام کے وقت میرے گھر میں 2 لوگ آ گئے تھے۔ ایک بزرگ تھا اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی آئی تھی۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا تھا اور بولی، آپ کو میں جانتی نہیں، اس لیے آپ کی تشریف آوری کا مقصد جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، دراصل آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو کرائے پر چڑھانا چاہتی ہیں، ہمیں بھی رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت تھی، اسی لیے یہاں آ گئے۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کسی شریف سی فیملی کی تلاش تھی۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ باپ بیٹی میرے گھر پر رہیں گے۔ میری یہ بات سن کر اس بوڑھے کے چہرے کے تو زاویے ہی بدل گئے۔ پھر وہ لڑکی جلدی بولی، نہیں، یہ میرے والد نہیں ہیں بلکہ میرے شوہر ہیں۔ یہ الفاظ اس کم عمر لڑکی نے ادا کیے تھے۔ اس ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مجھے بے تحاشا شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی بے موقع بات نہیں کی تھی، نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے معذرت کی اور بولی، میری بات سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص بولا، کوئی بات نہیں بہن، آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں یہ گھر کرائے پر دیں گی؟ میں بولی، جی کیوں نہیں، میں اپنے گھر کا اوپر والا پورشن آپ کو دیتی ہوں۔ تب اس شخص کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی بیوی کی جانب دیکھا تو اسے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بہت پریشان ہو، گھبرائی ہوئی ہو اور اداس بھی ہو، مگر میں نے سر جھٹک دیا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا۔ خیر میں نے ان لوگوں کو اوپر والا پورشن دکھا دیا تھا جو کہ انہیں بہت پسند بھی آ گیا۔ کرائے کی بات ہوئی تو جمشید صاحب منہ مانگا کرایہ دینے کو بھی تیار تھے۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن کی چابی انہیں تھما دی
اور اطمینان بھری سانس لے کر نیچے آ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی راحیلہ اور جمشید کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ راحیلہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، نہ جانے اس کے والدین کیوں ایسی کون سی مجبوری ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پھول سی بیٹی جمشید کو دے دی۔ مجھے راحیلہ میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اب تو وہ یہیں پر رہے گی تو میں اس سے سب کچھ جان لوں گی۔ خیر شام ہوئی تو مجھے میری امی کی پرانی روایات یاد آنے لگی تھی۔ جب بھی ہمارے محلے میں کوئی نئے لوگ آ کر بستے تھے تو امی ایک پہر کا کھانا انہیں ضرور بنا کر دیا کرتی تھی۔ وہ یہ سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے ان لوگوں کے پاس چولہا چوکی کرنے کا پورا انتظام ہے بھی یا نہیں۔ میں بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے تو میں ایک بندی کا کھانا بنایا کرتی تھی، لیکن آج میں نے 3 لوگوں کا کھانا بنایا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ٹرے سجائی اور اوپر کی جانب چلی گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے اوپر آ کر نہ جانے اچھا بھی کیا ہے یا نہیں۔ مجھے ان لوگوں کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں واپس لوٹنے ہی لگی تھی جب دروازہ ایک دم سے ہی کھل گیا۔ سامنے ہی جمشید کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو کہنے لگا، بہن آپ نے بلا وجہ تکلف کیوں کیا؟ میں مسکرا دی اور بولی، نہیں اس میں تکلف والی کون سی بات ہے، یہ تو میرا فرض بنتا ہے۔ ویسے بھی اسلام میں ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں، اور پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ جمشید صاحب بولے، دراصل راحیلہ کھانا بنانے ہی لگی تھی، آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی۔ میں بولی، آج کے دن راحیلہ بھی آرام کر لے، ویسے وہ ہے کہاں، میں ذرا اس سے بھی سلام دعا لے لوں۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ وہ ایک دم سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، دراصل راحیلہ تو سو رہی ہے، اس کے سر میں بہت درد تھا تو میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، اب اگر وہ آدھی نیند سے بیدار ہو گئی تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ بہت ہی نازک سی ہے، کچی نیند سے بیدار ہو جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی آئی، مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں تو یہی سوچتی رہ گئی تھی کہ جمشید نے ایک ہی لمحے میں کیسے بات بدلی تھی۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ راحیلہ کچن میں ہے اور کھانا بنا رہی ہے، پھر فوراً سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو سو رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہے۔ میں اس متعلق سوچنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ یہاں کرایہ دار کے طور پر آئے تھے۔ چلو آج کی رات کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ڈر میں نہیں گزرے گی، پھر مجھے کسی دوسرے کے حال کا تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ راحیلہ میرے پاس ضرور آئے گی اور کھانے کے لیے شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ بعض دفعہ لوگ یوں ہی کسی کا تحفہ لیے بغیر شکریہ ادا کیے نہیں رکھتے، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک راحیلہ کا انتظار کیا تھا مگر وہ نیچے نہیں آئی، اسی لیے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج مجھے چوروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری بہت سکون سے کٹے گی۔ میں آرام سے سو گئی تھی مگر آدھی رات کے وقت میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میری آنکھ کیسے کھل گئی۔ تبھی میرے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چیخنے والی لڑکی بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ میں شروع سے اتنی ڈرپوک نہیں تھی، لیکن جب سے عدنان کا انتقال ہوا تھا مجھے تو پتے کے ہلنے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ آواز تھمی نہیں تھی بلکہ لمحہ با لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے پوری رات کٹ گئی۔ صبح فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، تب کہیں جا کر لڑکی کی چلانے کی آوازیں تھمی تھیں۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خیر نماز پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح 9 بجے میری پھر سے آنکھ کھل گئی تھی تو میں اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے جمشید نظر آیا۔ وہ نیچے آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی
تو بہت گھبرایا ہوا لگا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ شاید وہ میرے سوال سے ڈر کر جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ جمشید کے حلیے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ آفس کے لیے نکلا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا۔ اب تک جمشید واپس نہیں آیا تھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ واقعہ ہی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا ہے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا کیونکہ کل سے میری راحیلہ کے ساتھ ایک بار بھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کے حالات کے متعلق جاننا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن کی جانب آ گئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ ابھی راحیلہ دروازہ کھول دے گی، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا تھا۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی کل سے میرے گھر آئی ہوئی تھی مگر میں نے اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھی تھی۔ میں واپس پلٹنے کی بجائے پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ تبھی راحیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ کہنے لگی، ناصرہ باجی، یہ آپ ہی ہیں نا؟ میں بولی، ہاں میں ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ تبھی مجھے راحیلہ کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، باجی میں دروازہ کیسے کھولوں؟ مجھے تو باہر سے جمشید تالا لگا کر گئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ششدر سی رہ گئی تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر لٹکتے چھوٹے سے تالے پر پڑی تھی۔ میں بولی، راحیلہ، تمہارا شوہر تمہیں باہر سے بند کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بولی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے نا، تو اسے ہر وقت یہی غم ستاتا رہتا ہے کہ میں اسے کہیں دھوکہ نہ دے دوں۔ میں راحیلہ کے لیے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی زخمی سی ہنسی مجھے سنائی دی تھی۔ وہ بولی، ہاں، کہنے کو تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، روپیہ، پیسہ، کپڑے، جوتے، میرا فریج طرح طرح کے کھانوں سے بھرا پڑا ہے، مگر میں خوش نہیں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں بولی، راحیلہ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، میری مدد تو میرے سگوں نے نہیں کی، آپ کیا کریں گی؟ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیا کریں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی، کیوں نہیں؟ میں واپس پلٹنے لگی تو راحیلہ بولی، باجی ناصرہ، آپ پلیز جمشید کو مت بتائیے گا کہ آپ یہاں پر آئی تھی یا میں نے آپ سے کچھ بھی کہا ہے۔ میں بولی، ہاں، تم بالکل بھی فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا، میں اس سے کسی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں نیچے آ گئی تھی۔ مجھے رہ کر راحیلہ کے والدین پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا ہی کیوں تھا۔ انہوں نے اپنی پھول سی بچی کی شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کیوں کر دی جو اپنی ساری زندگی اس پر شک کرتے ہوئے گزار دے گا۔ شام ہوئی تو جمشید واپس آ گیا تھا۔ مجھے سلام کر کے وہ اوپر چلا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش یہ اپنی بیوی کو یوں قید میں نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلو ہم دونوں لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی، ہم اپنے کام بانٹ لیتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ خیر، میں اپنے روزمرہ کے معاملات نمٹانے لگی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج پھر آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی اور آج بھی وہی ہوا جس نے مجھے کل سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کان لگائے تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز بھلا؟ مجھے اس چیز کا سراغ ہر صورت میں لگانا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی تو اب چیخنے کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپر والے پورشن سے آ رہا تھا، اور چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ راحیلہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سکتے کے عالم میں ہی آ گئی تھی۔ پھر میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ مجھے راحیلہ سے پہلی نظر میں ہی بڑی محبت ہو گئی تھی۔ اب بھلا میں اسے کیسے پریشانی میں چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر مجال ہے جو کسی نے ذرا سی بھی زحمت کی ہو، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دروازے کی آواز سن کر شور تھم گیا ہو، بلکہ اب تو مجھے راحیلہ کے چیخنے کی مزید آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے میں مجبوراً نیچے آ گئی تھی۔ آج رات تو راحیلہ کی فکر میں مجھے نیند میں نہیں آنے والی تھی، اسی لیے میں لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ فجر کی آواز گونجنے لگی تھی۔
सुबह जब जमशेद घर नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वो बाहर निकलने लगा तो मैं बोली, जमशेद साहब मेरी बात सुने। मैंने उस शख्स के चेहरे पर खौफ सा उभरता हुआ देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। जमशेद के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी फैल गई थी। वो बोला, आपको राहीला की फ़िक्र हो रही है ना, कि वो क्यों चीखती रहती है। मुझे भी उसकी बेतहाशा फ़िक्र होती है, मगर मैं कुछ भी करने से कासिर हूँ। आपके पास कोई हल है तो मुझे भी बता दें। मैंने देखा था कि जमशेद की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो मुझसे नज़र बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, आप मुझे ये बताएं कि उसके साथ मसला क्या है, तभी तो कोई हल बता पाऊंगी ना। जमशेद ने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, राहीला का सबसे बड़ा मसला उसके नापसंदीदा शख्स से शादी है। मैंने हैरत से जमशेद की जानब देखा था तो वो हंसा और बोला, मेरी शक्ल सूरत को गौर से देखें और मुझे बताएं कि क्या राहीला जैसे कम उम्र लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। इस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती सरजद हुई थी कि मैं राहीला के बाप की बातों में आ गया था। उसने मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज लिया था। उसने 1 साल के वादे पर लिया था और 4 साल गुजर गए थे। वो कर्ज नहीं लौटा रहा था। मैं उसे मोहलत पर मोहलत देता रहा, मगर अब मेरी भी बस हो गई थी। मैंने कह दिया कि अगर अब मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो वो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपए भी नहीं। तुम यूँ करो कि पैसों के एवज मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे उसकी बात नामुनासिब लगी थी। मैं बोला, तुम ये क्या कह रहे हो। उसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और बोला कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसे रुखसत कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्री में हुई थी। मैं फ़कत 22 बरस का था और मेरी बीवी 18 बरस की थी। हम दोनों एक दूसरे के संग बहुत खुश थे, मगर फिर वो औलाद पैदा करते हुए इंतकाल कर गई। ना औलाद बची और ना ही बीवी। मैंने अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और 65 बरस की उम्र को पहुंच जाने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। मगर अब मुझे तन्हाई का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो, जिससे मैं अपना दुख सुख बयान कर सकूं। मैं किसी की सुनूं और कोई मेरी सुने। मैं राहीला के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की रात राहीला ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया, मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थे अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे जिज करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसी वजह से मुझे अपना आबाई घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग राहीला की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अब ये मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर उसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे और बोला था कि मुझे आखिरी उम्र में यूं जलील मत करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जी लेने दो। मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज ना आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें राहीला का भी कोई कसूर नहीं। वो सेहनी तौर पर बीमार हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को ज़ख्मी भी कर देती है, इसीलिए मैं उसे बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर शशदर सी रह गई थी। मैंने बड़े गौर से जमशेद के चेहरे की जानब देखा था। उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तभी मैं बोली, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूं? वो बोला, जी जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप राहीला को बंद करके ना जाया करें। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि उसकी हालत में कुछ बेहतरी आ जाए। जमशेद परेशान हो गया था। वो बोला, आप ये सब इसीलिए कह रही हैं क्योंकि आपने उसकी हालत नहीं देखी। जब उसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। इसीलिए आप मुझे इस काम से माफ़ी रखें। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर राहीला ने मुझे नुकसान पहुँचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। आप बस मेरी ये बात मान लें। जमशेद मेरी जानब बड़े गौर से देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर मुझे थमा दी और बोला,
آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ جیسے ہی محسوس ہو کہ راحیلہ کو غصہ آ رہا ہے تو فوراً کمرے سے باہر نکل جائیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا تو جمشید اٹھ کر چلا گیا تھا اور میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی کہ آخر سچ کیا ہو سکتا ہے۔ تالا کھول کر میں اوپر والے پورشن میں آ گئی تھی۔ مجھے راحیلہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی اور بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا تو وہ مجھے دیکھ کر اچھل پڑی، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں ہنسی تو وہ حیرت سے بولی، آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ آپ کو چابی کیسے مل گئی؟ میں بولی، بس یہ تمہاری ناصرہ باجی کا کمال ہے۔ راحیلہ رونے لگی تھی اور اٹھ کر میرے گلے لگ گئی۔ وہ بولی، باجی مجھے بہت عرصے سے کسی ایسے کندھے کی تلاش تھی جس پر میں سر رکھ کر رو سکتی۔ راحیلہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہاری باجی تمہارے پاس ہے۔ میں آج یہاں تم سے بہت ہی ضروری بات پوچھنے آئی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم چیخنے کیوں لگتی ہو؟ گو کہ میں نے جمشید کی باتوں پر بھروسہ کر لیا تھا، مگر میں راحیلہ کی طرف کی کہانی بھی سننا چاہتی تھی۔ مجھے بھی یہی تھا کہ کہیں جمشید نے مجھے پاگل ہی نہ بنایا ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی، نہیں میں تو نہیں چیختی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ جمشید میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اچانک ہی کایا پلٹی تھی، کل تو کچھ اور کہہ رہی تھی، پھر وہ بولی، آپ مجھے اپنا پورشن دکھائیں، آپ نے اس کی کیسی سجاوٹ کی ہوئی ہے۔ میں بھی اپنا گھر سجانا چاہتی ہوں تاکہ جب میرا شوہر گھر آئے تو اسے تازگی کا احساس ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ہاں آ جاؤ تم۔ میں راحیلہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر ابھی تک اس کے عجیب سے رویے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہم دونوں نیچے آ گئے تو راحیلہ نے اپنا بازو میرے سامنے کر دیا۔ اس پر جلنے کا نشان تھا۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی، یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے جو باتیں کی تھیں نہ جانے وہ میرے شوہر نے کیسے سن لی۔ شاید اس نے کچھ ریکارڈنگ کے لیے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ مجھ پر بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے اوپر آپ سے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میرا بوڑھا شوہر مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے۔ یہ جو رات رات بھر میں چیختی رہتی ہوں نا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ کیمرہ منگوا کر اوپر والے پورشن میں لگوا دیں۔ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دراصل پھر وہ ریکارڈنگ جو آپ تھانے میں جا کر دکھائیں گی تو میرے مجرم کو سزا مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بولی، ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ سچ کہوں تو میں ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو دونوں ہی کی باتوں پر یقین آ جاتا تھا۔ دونوں ہی معصوم لگنے لگے تھے۔ سچ تک پہنچنے کا ایک ہی حال تھا اور وہ تھا کہ میں سچ میں کیمرہ اوپر والے پورشن میں لگا دیتی۔ میں نے کیمرے کے لیے کسی سے کہہ دیا تھا۔ خیر مجھے ہر رات اوپر والے پورشن سے چیخنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں اور صبح جمشید میرے سامنے رونے لگتا تھا اور کہتا کہ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دن کے وقت راحیلہ میرے سامنے روتی رہتی اور کہتی کہ مجھ پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں راحیلہ کا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی، اسے ہنر سکھاتی، اس سے باتیں کرتی، اس کو گھر کی سجاوٹ کے متعلق بتاتی، اس کو اپنے میک اپ کا سامان، ساڑیاں، غرض یہ کہ سب کچھ دکھاتی کہ کسی طرح اس کا دل بہل جائے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر جمشید مجرم ہے تو اسے جلد سے جلد سزا مل جائے اور اگر راحیلہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ کیمرہ آنے میں ابھی ایک دن رہتا تھا۔ آج شام میں نے بریانی بنائی تو سوچا کہ راحیلہ کو دے آؤں۔ عموماً میں اس وقت کبھی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں گئی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی جب میرے کانوں میں راحیلہ کی آواز پڑی تھی۔ وہ بولی، آج رات تو مکمل تیاری کے ساتھ آنا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ کمزور ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے۔ میں یہ باتیں سن کر الٹے قدم لوٹ آئی تھی۔ اب میرے سامنے راحیلہ کا کردار ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ شاید راحیلہ غلط تھی۔ وہ ہر رات اپنے کسی آشنا کو گھر پر بلاتی تھی اور جمشید کو قابو کر لیتی تھی، یا پتہ باندھ بھی دیتی ہو اور پھر جان بوجھ کر چیختی ہو تاکہ لوگ جمشید کو برا سمجھیں اور وہ اپنی منمانی کرتی رہے۔
कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसीलिए मैंने अपनी एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फ़ोन किया और सारे हालात से आगाह कर दिया। मैं उससे बोली कि मुझे तुम्हारी मुख्तसर सी टीम की ज़रूरत है, मेरे घर आ जाना। लेकिन मुकम्मल राज़दारी से आना उसने हामी भर ली थी। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने इर्द गिर्द हैरत से देखा था। मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, रसिया, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? वो हंसी और बोली, इसी तरह तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ अरसे से हमें मुसलसल इस चीज़ की शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह बहुत सरगर्म है। वो लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वो गैंग हमारे हाथ लग गया। मैं बोली, वो कैसे? मेरी दोस्त कहने लगी, नासरा तुम्हारे घर जो किरायादार रह रहे थे वो इसी गिरोह का हिस्सा थे। उनका तरीका वारदात ये है कि वो बेसहारा औरतों के घर में बतौर मजलूम बनकर रहते हैं और फिर वो औरतों को चकमा देने के लिए अदाकारी करते हैं। शौहर बीवी पर इल्ज़ामात लगाता और बीवी शौहर पर। ये औरतें उनके मामलात में उलझकर बाकी सब कुछ भूल ही जाती हैं। तुम्हारे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद राहीला को अपने घर की एक एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने ज़ेवरात तक दिखा दिए। ये तो तुम शुक्र करो जो राहीला की बातें तुमने सुन ली। कल रात इन दोनों ने तुम्हारे खाने में नींद की दवा शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने का इरादा रखते थे। क्या ही सोफ़े, वॉशिंग मशीन, सोने के ज़ेवरात, यहाँ तक के कपड़े से बर्तन वगैरह भी हम मौका पर पहुँच गए और यूँ तुम्हारी बचत हो गई। मैंने रसिया की बातें सुनी तो दिमाग साई साई करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। मैं तन्हा ही रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरी सोहबत से तन्हाई 1000 दर्जे बेहतर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।